شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا بني لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. عزیزان گرامی، جامع مسجد محمدی کراچی سلطان آباد کے قرآن اور سنت کے ماننے والوں، میں عام بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی کمپنی کسی ڈائیگرام کو یا کسی مشین کو ایجاد کر دیتی ہے تو وہ ایجاد کرنے والا انجینئر اس کمپنی کے ماہرین حضرات، اس ڈائیگرام کو بنانے والے لوگ اس مشین کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ اور ایک تحریر بھی انگریزی یا اردو یا چائنا یا کسی زبان میں ساتھ دے جاتی ہے. اس چھوٹے کتابچے اور اس پرچی کے کوئی اور مقاصد نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان ماہرین نے اس مشین کے چلانے کے تمام طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس مشین کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیں تو آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے. اگر کہیں آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ نے یہ طریقہ کار اپنانا ہے. غلطی کے بعد بھی آپ کی مشین دوبارہ صحیح کام کرے گی. ہر ادارہ صرف ایک کتاب اور ایک پرچی بیچتی ہے، اس لیے کہ اس مشین کا خالق یا ایجاد کنندہ انسان ہے، اور انسان کی محبت انسان کے ساتھ، انسان کی رہنمائی انسان کے لیے اتنی عظیم ہو نہیں سکتی جتنی محبت رب کے اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور جو ہدایت رب بیچتا ہے اس طرح ہدایت انسان کا ہو نہیں سکتا. میرے رب نے جب کائنات کو ایجاد کیا اور اس چھوٹی سی مشینری کو جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں یہ مشین ایجاد کی، تو رب نے اس کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور پرچی نہیں بھیجی، رب نے دو چیزیں بھیجی. ایک کتاب اللہ
ایک رسول اللہ جس کو معلم کہا جاتا ہے، کسی مشین کے ساتھ آپ انجینئر ساتھ نہیں پائیں گے۔ آپ نے واشنگ مشین خریدی ہے، پرچی ہوتی ہے۔ آپ کلیریسیٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں، پرچی ہوتی ہے۔ حکیم ناصر صاحب کی دوائی لیتے ہیں، ایک پرچی ساتھ ہوتے ہیں۔ بس حکیم ناصر صاحب اس ڈبے کے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیج رہا، مگر میرے پروردگار عالم نے کتاب بھی بھیجی اور معلم بھی بھیجا۔ پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی ایسی وضاحت فرما دی، اتنے تشریحات عطا فرما دیے، تمام احکام کی ایسی روشنی بتا دی کہ ان لوگوں سے جو سب سے پہلے صدی اور زمانے کے سب سے زیادہ ان پڑھ تھے، اسلام لانے سے پہلے سب سے بڑے جاہل تھے، پتھروں کو پوجنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امارت کے زمانے میں ایک وادی سے گزر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے سوچ سوچ کر، وادی کو ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ ساری فوج، سب کے سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، شرابور ہو رہے ہیں پسینے سے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سخت گرمی ہے، ساری دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں تم اس وادی میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے نبی کے شاگرد نے فرمایا قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قربان جاؤں معلم کی، اس استاد سے قربان جاؤں کہ میں وہ عمر تھا جب اس وادی میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا تو میرے والد خطاب مجھے تانے دیا کرتے تھے، مجھے مارا کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے تم اتنے نکمے ہو کہ تمہیں اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ مگر قربان جاؤں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے ہمیں وہ کچھ بتا دیا کہ آج میں انسانوں کو چرا رہا ہوں، آج میں انسانیت کا چرواہا بن گیا ہوں، امیر المومنین ہوں۔ ایسے لوگ جو صبح و شام گناہوں میں مست ہوتے تھے، جو ہر گرے پڑے پتھر کے سامنے گرتے تھے، لات اور منات کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ الہ کہلانے کے مستحق کہلائے نہیں، وہ ایک بت کسی شخصیت سے منسوب بے جان چیزیں تھیں، مگر یہ لوگ اتنے نہ سمجھتے کہ ان سے بھی مانگنے والے تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی کتاب کو پیش کر کے اس کی ایسی تشریح فرما دی، سنت کے ذریعے اپنے کردار اور گفتار اور اقوالوں کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ نے ان لوگوں کو اس مقام تک پہنچایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آیت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ
بحمد ربک واستغفر۔ میرے نبی نے ان صحابہ کو کھڑے ہو کر اپنے شاگردوں کے سامنے فرمایا، کرام سے کہا، بار بار پوچھ کر مقصد کیا ہے۔ ایک نقطے پر بات کرتے ہیں اور اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اس کو سمجھنا۔ صرف حج کی مشین، صرف تلاوت کی مشین، صرف دکانداری کی مشین، صرف تجارت کی مشین نہیں ہے۔ آواز نہیں نکالو، بل آتا ہے، کراچی میں تو بجلی بھی بہت مہنگی ہے۔ آہستہ آہستہ بولا، تو بگانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ہدایت مل جائے۔ آپ لوگوں کا خیال ویسے ہے، بچھا دیتے ہیں۔ یہ ساری کائنات جو بنا رہا ہے انسان صرف ایک بیوی کے لیے شادی کرنا چاہیے، مقصد کیا ہے؟ شادی کرنی ہے۔ اور وہ لڑکی جب آ جاتی ہے اسے یہ کہتا ہے یا زبان حال سے یا قال سے، یاد رکھنا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے مگر تو میرے لیے ہے۔ نوکروں سے آنکھیں نہیں لڑانا، یہ زمین صاف کرنے والوں سے یاریاں نہ بنانا، یہاں لائٹ لگانے والوں سے دوستیاں نہ بنانا، یہاں فرش صاف کرنے والے اور بچھانے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرنا، اپنے حسن و جمال کو سب سے چھپا کر صرف اور صرف تو میری ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد زی من دیگرم تو دیگری۔ اے لڑکی، میں نے اتنے ارب اور کروڑوں روپیہ لگائے ہیں، میں نے یہ بنگلہ تیار کیا ہوا ہے، بہت مشکل سے یہ ساری چیزیں لایا ہوں، یہ لائٹیں امریکہ سے لایا ہوں، یہ فریج میں سعودیہ سے لایا ہوں، جاپانی مشینیں لگا دی ہیں، یہ سب کے سب تمہارے لیے مگر تو میرے لیے۔ جب بھی تو کسی اور سے آنکھ لڑائے گا اس گھر سے بھی نکالی جاؤ گے اور ماری بھی جاؤ گے۔ اس سے کہا جاتا ہے جہنم کا عذاب۔ میرے رب نے بھی ساری کائنات کو بنا دیا، سارے ملائکہ کو ان کی خدمت میں لگا دیے، اس چھوٹے سے انسان کی 1,24,000 انبیاء کرام بھیج دیے، آسمانی کتابیں بھیج دیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو بھیج دیا، ختم نبوت کا صحرا پہنا کر اس ختم نبوت کے تاجدار کو خون سے نہلا کر تیری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ محمد مصطفیٰ کی خون کی بھی پرواہ نہیں فرمائی، مکہ سے نکالنے کی بھی پرواہ نہیں فرمائی۔ اے پیغمبر، اگر ان لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اگر لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے تمہیں پتھر مارنے پڑے تو برداشت کر لو، اگر تمہارے دانت بھی شہید ہو جائیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بدخلق تمہیں گالی دے تو بھی برداشت کرو، مگر کام کیا ہوگا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون صاحب کو کہا تم کیا احسان ہمیں جتلاؤ گے، ان عبدت بنی اسرائیل،
ساری دنیا کو تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، یہ انسان کسی کا غلام نہیں، اگر غلام ہے تو کس کا غلام رہے گا؟ آواز ذرا اونچی ہونی چاہیے، کس کا غلام ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا بس۔ جب جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تھے اس وقت بھی زمانے میں یہی اندھیرا تھا، لوگوں نے نوکروں سے محبتیں بنائی ہوئی تھیں، کوئی سورج کا پجاری تھا، سورج تو ہمارا نوکر ہے، کس نے نوکر بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کوئی کواکب پرستا، کوئی بت پرستا، کوئی شخصیت پرستا، کوئی نواب پرستا، کوئی امیر پرستا، کوئی درگاہ پرست۔ میرے نبی نے بہت محنت فرمائی، قرآن کریم سنا سنا کر، اقوال سنا سنا کر، درد سنا سنا کر، احادیث پہلا پہلا کر، ساری دنیا کو دنیا کے غلامیوں سے آزاد کیا، صرف کسی ایک کا غلام بنایا، جو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی فرما گئے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ پیشگوئی فرمائی، یاد رکھنا، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ بھئی ہم تو پار ہو گئے، توحید آ گئی، اب کرو جو چاہو۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے بھی اندھیرے تھے، بعد میں بھی اندھیرے آئیں گے، بڑے بڑے پگڑیوں والے ہوں گے، ممبر رسول پر بیٹھے ہوں گے، قرآن سنا رہے ہوں گے، ہاتھ میں کتاب اللہ بھی ہوگی، آوازیں بھی اچھی ہوں گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا لا یجاوز القرآن تراقیہم، قرآن کریم یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن کی آیت سنا کر لوگوں کا اعتقاد غیر اللہ پر بنایا جائے گا، پیروں پر، موالیوں پر، غیر اللہ پر۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب، قرآن جو قصہ سناتا ہے اس میں عبرتیں ہوتی ہیں، مگر انسان اس کو ٹائم پاس سمجھتا ہے۔ ہم قرآن اور سنت سے نابلد ہو گئے ہیں۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، آج قرآن اور سنت کی بات کو لوگ ناآشنا سمجھتے ہیں، اور جی ایسے لوگ آئے ہیں جو پیری مریدی کو نہیں مانتے، ایسے لوگ آئے ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے۔ ولی کا ماننا یہ ہے کہ اس سے مانگا کرو، ولی کا ماننا یہ ہے کہ اسی کے پیچھے لگو۔ سیدنا آدم علیہ السلام آسمانوں میں رہتے ہیں اپنی ہوا کے ساتھ، شیطان نے ایک کرتب دکھائی، لغزش صادر ہو گئی، آدم علیہ السلام کو زمین پہ لایا گیا، خلات جنت کو اتار کر زمین کی گندگیوں میں جب آئے، صبح و شام روتے تھے، صبح و شام روتے تھے۔ دنیا کے اندر کسی قبر و مزار اور غیر اللہ کی مزار پہ نہیں گئے۔ جب دونوں ملتے ہیں، ذرا پوچھ لو دعا کیا فرمائی؟ سورہ اعراف فرماتا ہے قالا، سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام
گڑ گڑا رہے ہیں، فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، یہ وسیلہ ہے سب سے عظیم وسیلہ اسماء الحسنی کا۔ ہر چیز بدل گئی، وسیلے کے اندر بھی انسانوں کو گسیڑا گیا، بزرگوں کو گسیڑا گیا۔ کیا کریں گے ہم؟ ایک گھنٹے میں کیا سنائیں گے؟ کیا سنائے گا ایک کاغذ کا ٹکڑا؟ مزہ تو تب ہے اس سے میری زبان لگ جائے۔ افسوس کہ ہر جگہ میں 6-7 مہینے درس قرآن اور درس حدیث دیتا، ساری دنیا نے رب کو صرف برائے نام چھوڑ کر مخلوق سے آس لگائے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی ہم غیر اللہ کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ عوام سب سے زیادہ رب کے عاشق ہیں۔ میں زیادہ تر کہا کرتا ہوں، ہمیں زمین مسجد کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ہمیں زمین عوام دیتے ہیں۔ جب ہمیں چندے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بلڈنگ کو بنانے والے بھی عوام ہوتے ہیں۔ جب ہمیں مدرسے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی عوام اللہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ پھر مدرسے بنانے کے لیے بھی عوام دے جاتے ہیں، بلڈنگ بھی بنا دے جاتے ہیں۔ پھر مدرسے کو چلانے کے لیے بھی تنخواہیں بھی وہی دیتے ہیں۔ ہم نماز بھی اگر پڑھاتے ہیں تو ان سے تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے خون پسینہ کو ایک کر کے دین کے سربلندی کے لیے زمین تو دے دی، خون پسینہ ایک کر کے پیسے بھی دے دیے، بلڈنگ بھی بنا کی دے دی۔ اگر کسی عالم کی شادی نہیں ہے تو کسی ایک مسلمان عام آدمی نے اپنی بیٹی بھی اس کو دے دی کہ عالم کی بیوی نہیں ہے، اس کے لیے سونے کی ضرورت پڑی، وہ بھی عوام نے کر دی۔ لیکن جب عوام ان سے رہنمائی مانگتے ہیں، ان سے مستقبل بنانا اور سنوارنا مانگتے ہیں، مولانا صاحب رب العالمین کی طرف جانے کا راستہ بتا دیجئے، رب کیسے راضی ہوگا؟ ہم کس کی اتباع کریں؟ کن کے پیچھے جائیں؟ کن کی باتیں مانیں؟ کن کو سلام کریں؟ کن کی تعظیم کریں؟ کون سا راستہ جاتا ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے؟ تو پھر میں ایسے وقت میں مولوی پر حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ اسے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہتا ہے صراط مستقیم میرے پیٹ سے جا گزرتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے جیب سے جا گزرتا ہے، کبھی کہتا ہے فلان پیر سے جا گزرتا ہے۔ ہم اس کو غیر اللہ تما دیتے ہیں۔ ارے ظالم، اس نے تو تمہیں صاف مال دے دیا، صاف پیسے دے دیے، حرام مال سے بھی پہلو تہی فرمائی اس نے، سب کچھ دے دیا، تم سے راستہ جب مانگ رہا ہے تم اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہو۔ تو یاد رکھنا، سیدنا آدم علیہ السلام رب کے سامنے کھڑے ہیں، وسیلہ مان کر، وسیلہ سامنے کر کے رب سے معافی مانگتا ہے، ربنا، اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا؟ اے رب، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ جب پالنے والا تو ہے، جب رب تو ہے تو تو ہمیں کس کے حوالے کر رہا ہے؟ میرے نبی بھی طائف میں پتھر کھا کر، خون سے رنگین ہو کر ایک باغ میں بیٹھتے ہیں، یہی فرماتے ہیں الہ العالمین، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو کوئی بات نہیں،
انبیاء ایسا وسیلہ سمجھتے تھے اور مانتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اپنی اوپر زیادتی فرمائی ہے، زیادتی کی ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، مغفرت کے بعد رحم بھی نہیں کرے گا، یعنی صرف مغفرت پہ بھی نہیں چھوڑنا، رحم بھی کرنا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، جب کشتی سے گرے سمندر میں ڈوب گئے، ڈوبے تھے یا نہیں ڈوبے تھے؟ اور پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ یونس علیہ السلام ولی ہے یا نبی؟ سوچ کر بولو یار، نبی ہے۔ نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے یا ولی کا؟ ذرا زور سے بولو، نبی کا۔ نبی کی نبوت لاریب ہوتی ہے یا مشکوک ہوتی ہے؟ اور ولی کی ولایت لاریب ہو سکتی ہے؟ گمان ہوتا ہے۔ اب امت نے اتنا ظلم کیا عوام کے ساتھ کہ مولوی نے بتایا کہ فلان ولی سمندر سے گزر رہے تھے، جائے نماز سمندر پر بچھا دیا، بسم اللہ پڑھ کر کے اس طرف چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کو پار بغیر کشتی کے کر، سیدنا نوح علیہ السلام رب کے حکم کے باوجود کہ میں پانی لانے والا ہوں، رب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فکر نہیں کرو، مگر دنیا دار الاسباب ہے، ان کو بتایا کشتی بنا دو میرے سامنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی بغیر کشتی کی پانی کو پار کر سکتے نہیں، اس لیے کہ رب العالمین کا قانون ہے۔ مگر اولیاء کو اتنا اونچا بنا دیا گیا عوام کے ذہنوں میں، جھوٹے قصے سنا کر کہ فلان نے جائے نماز اڑ کر بسم اللہ پڑھ کر ایسا کیا، ذرا تو بھی دکھا دے ہمیں۔ عوام یاد رکھنا، ہوشیار رہنا، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج کل، پیسہ بھی تمہارا لگ رہا ہے، خرچے بھی تمہارے، مدرسے کے اندر بلڈنگ بھی تمہاری، مسجد بھی تمہاری، مگر اس مسجد کے اندر آواز غیر اللہ کی، تمہیں عقیدہ غیر اللہ کا سمجھایا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ تمہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا مال لٹ رہا ہے تو تم کہتے ہو یہ وابی ہے، یہ پنچ پیری ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اور جو تمہیں لوٹ رہے ہیں جی یہ اہل الخنق والحلوہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، ساری دنیا کو بنا کر، سارے انبیاء کرام کو بھیج کر انسانیت کو صرف ایک پیغام سمجھایا جا رہا ہے۔ نمازوں میں بھی یہی پیغام، روزے میں بھی یہی پیغام، حج میں بھی یہی پیغام۔ یہ ونڈو ہے، ونڈو۔ آپ کا کمپیوٹر سب کچھ کرتا ہے، مگر ونڈو انسٹال کرنے کے بعد لڑکوں سے پوچھو، جب تک ونڈو انسٹال نہیں کرو گے امپیج کا کام بھی لے نہیں سکتے، کچھ بھی کام نہیں کرے گا کمپیوٹر۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ونڈو انسٹال کرنا۔ تو تمام انسانیت کے اندر پہلی چیز توحید انسٹال کرنا ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ ونڈو موجود نہ ہو، نہ نمازوں کا
کوئی فائدہ، نہ حج کا کوئی فائدہ، نہ روزے کا کوئی فائدہ، نہ جہاز بنانے کا فائدہ، نہ خدمت خلق کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر ہوگا اسی دنیا میں رب دے دے گا، آخرت میں لا خلاق لہم۔ رب فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اے انسانوں اتنی دنیا جو تمہارے لیے بنا دی، اتنی خوشیاں جو تمہیں دے دی، تمہارے جسم کے اندر لاکھوں انعامات جو میں نے تمہاری اوپر کر دیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب فرماتے ہیں ان سب کے باوجود تم جب غیر اللہ کو پکارتے ہو، یا اللہ کی جگہ یا رسول اللہ کہتے ہو، یا اللہ کی جگہ یا علی کہتے ہو، یا اللہ کی جگہ یا عبدالقادر جیلانی کہتے ہو، یا اللہ کی جگہ اے جنات کے سردار کہا کرتے ہو، کبھی مصیبت اور مشکل آ جاتی ہے تو کبھی عاملوں کے پاس جایا کرتے ہو رب کو چھوڑ کر۔ تدعونا، جو تم بلاتے ہو پکارتے ہو، ارے جی مہمان آئے ہیں، لے آؤ، کیا بات ہے، یہ جی اس بندے کے اوپر پتہ نہیں ہے کوئی کچھ ہو گیا ہے، اس پر جنات آ گئے ہیں، لے آؤ، اس کو تعویذ کر دیتے ہیں، اس پر کسی نے کوڑے کیے ہیں، پتہ نہیں کوڑے کو اردو میں کیا بولتے ہیں، کچھ تو ہوگا، اولو سحر ہوا ہے، اس کی شلوار لے آؤ، اس کی قمیص لے آؤ، اس کو ناپتے ہیں۔ تم وہاں گئے کیوں ہو؟ ان کو بلاتے ہو، جی مجھے مشکل پیش آئی ہے، جی میری بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے، دورہ پڑ گیا ہے، تعویذ دے دو۔ میرا رب فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، ارے تم جس کے پاس اس مریض کو لے گئے ہو، ما فوق الاسباب، سے تعویذوں سے شفایاب کرنا چاہتے ہو، جھوٹے دموں سے شفایاب کرنا چاہتے ہو، غیر اللہ کی مدد کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرکم، اے انسانوں بس اس پیاری بات کو ذرا سن لو، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرکم، ارے جس کے پاس گئے ہو یہ تمہاری مدد کی طاقت، ذرا زور سے بولو، مدد کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھتا، ایمان سے کہو پھر بھی آدمی کو یقین ہو اس کے پاس کچھ ہے، پھر بھی انسان غیر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ کتنے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں، میرے رب اس سے پہلے کچھ عجیب الفاظ سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، آس لگائے ہوئے ہو، مانگتے ہو ان سے، طمع ہے دل میں کہ شفا دے دے گا، یہ میرا بیڑا پار کرا دے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری طرح محتاج بندے ہیں، ملائکہ کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، عام لوگ کیوں نہ ہو، یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں۔ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ چیلنج دیتے ہیں ان کو پکارو ذرا اپنی مدد کے لیے، تو تمہاری مدد کے لیے پہنچ تو جائیں، کچھ تو کریں۔ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، تم سمجھتے ہو کہ یہ تو بڑے ولی ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، یہ وہ کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا،
پہلے تو ان کے پیر نہیں، اگر پیر ہے تو ان میں چلنے کی طاقت، ذرا زور سے جواب دو، چلنے کی طاقت، اگر زندہ ہے چلنے کی طاقت بھی ہے تو چلنے کی طاقت اپنی، کھڑے کھڑے بھی رب العالمین اس کو شل بنا سکتا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو ذرا، پیر بھی ان کے نہیں اور پیروں میں چلنے کی قوت بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اور ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں، آنکھ نہیں اگر ہے تو دیکھنے کی طاقت نہیں، اگر ان کے تو پہلے کان نہیں، اگر کان ہے تو سننے کی طاقت۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، پھر تو ہمیں ان سے پڑھنا چاہیے، تو بڑے لوگ تھے، سند ہماری متصل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ، نبی کو اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، ان سے کہو تمہارے تمام غیر اللہ کو پکارو اور بلاؤ، مجھے پھر مہلت مت دو، جو چاہو وہ کر ڈالو۔ معلوم ہوتا ہے کچھ کر سکتے نہیں۔ رب فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، یہ جن کو تم پکارتے ہو خواہیز ہے، تعویذ سے بھی لوگ لگا لیتے ہیں نا، دیکھو تعویذ میں بہت بڑی شفا ہے کہتے ہیں، پیروں سے بھی لوگ مانگتے ہیں، ورنہ اگر مانگتے نہیں دل میں کم از کم کچھ طمع اور لالچ تو ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنے مدد کی بھی پوزیشن میں نہیں۔ رب العالمین تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہو کہ میں اپنے لیے بھی خیر نفع اور نقصان کا مالک، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، جب نبی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں تو کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو پکارتے ہو راستے کے لیے تو وہ سنتے، لا يسمعوا، تو سنتے بھی نہیں۔ بہت مرتبہ اس کو بلاؤ، کئی مرتبہ اچھی باتوں کے لیے بلاؤ، ہدایت کے لیے بلاؤ، اپنے رہنمائی کے لیے بلاؤ، لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، اتنی آنکھیں ہوتی ہیں لات اور منات اور عزا اور بتوں کی، اگر انسان بھی ہو تو انسان کی آنکھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دیکھتی، اگر دیکھتا ہے تو بھی انسان دیوار سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنے والا کون ہے؟ بس پوری کائنات اور پوری دین اور انبیاء کو اللہ نے اس مسئلے کے لیے بھیجا ہے۔ اصل چیز یہی ہے اللہ کی توحید، جب تک انسان میں یہ ونڈو انسٹال نہ ہو اس کی کوئی بھی چیز، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مساجد بڑی پڑی ہوتی ہیں، روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، جہاد کرنے والے بھی بہت ہیں، اللہ کا نام لینے والے بھی بہت ہیں، مگر پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی غلبہ نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی شرک ختم نہیں ہوتا،
پھر بھی ہم حسد اپنے ہی محلے کے لوگوں سے کرتے ہیں۔ شرک چھوڑیے، شرک میں تو تمہارا اختلاف ہوگا، کسی نے تمہیں غلط سمجھایا ہوگا کہ بھئی یہ شرک نہیں ہے، میں نے کہا ہوگا یہ شرک ہے، تمہارے مولوی نے تمہیں کہا ہوگا شرک نہیں ہے۔ خیر ہم اس میں تسامح کریں گے، چشم پوشی کر لیں گے کہ بھئی اس کو تو اختلاف ہے مسئلے میں، ورنہ یہ تو بہت بڑا پارسا ہوتا، مگر مجھے وہ عالم بتا دو جس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ بغض جائز ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے؟ حسد جائز ہے، جھوٹ جائز ہے، کینہ گری جائز ہے، چغل خوری جائز ہے، کسی مسلمان کی پرددری جائز ہے، یہ بتا دو۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وجہ یہی ہے تمہارے اندر ونڈو انسٹال، ونڈو توحید کی ونڈو انسٹال نہیں، توحید میں گڑبڑ ہے، اس لیے اندرون بغض سے بھرپور ہے، اس لیے اندرون کینوں سے بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی نے تمہیں ورغلایا ہے ذرا سمجھ لینا، جنت پاک جگہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں کوئی گندی چیز، پیشاب، پاخانہ، ناک کی گندگی، منی مزی ودی، گندا پسینہ، غیبت، چغل خوری، یہ کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہوتی، اور جنت میں جائے گا بھی وہ آدمی جو پاک ہوگا ان ساری علائشوں سے۔ تمہاری مسجد چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی پاک چیز ہے، چھوٹی سی پاک، اے زیر زمین کیا ہے کوئی پاکی معلوم نہیں، 1 فٹ نیچے کیا ہے کوئی معلوم، گز نیچے کیا ہے کوئی معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہاں گندگی کا ڈھیر ہو سکتا ہے کوئی ویرانہ ہو، پتہ نہیں پاخانہ ہو اس کے دفن میں، مگر جنت نیچے سے اوپر تک اس کو صاف رکھنے والا کون ہے؟ جب تم اس چھوٹی سی پاکی کے والی مسجد کے اندر گندے پیر والوں کو نہیں چھوڑتے ہو، وہاں لوگوں سے کہتے ہو وہاں چپلیاں نکالو، چپل نکالو، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اے میرے چپل صاف ہے، نہیں ہو سکتا اس میں گندگی ہو، آپ راستے میں آئے ہیں۔ آپ جب اپنے اس چھوٹی سے معمولی پاکی والی مسجد میں آپ گندے پیر والے بچے کو نہیں چھوڑ رہے، گندے پیر والے بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ارے اگر منیر شاکر مہمان بن کے بھی گندے پیروں سے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ اس کو داخل ہونے نہیں دیتے، تو پھر رب گندگی والا شخص کیسے اپنے جنت میں چھوڑے گا؟ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ دل جنت نہیں جائے گا، جس دل کے اندر بغض ہو، جس دل کے اندر حسد ہو، جس دل کے اندر چغل خوری ہو، جس زبان میں جھوٹ ہو، جس تجارت کے اندر سود ہو، جس میں مختلف قسم کے امراض روحانیہ ہوں، ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کی صفائی کے لیے سب سے بڑی چیز توحید کی ونڈو انسٹال کرنی ہے۔ آپ سب سوری دنیا سے تعلق کاٹ کر صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے ماننے کی صلاحیت نہ ہو کہ میں رب کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ کی مانتے ہیں، والدین کی مانتے ہیں، وہ ہمیں رب نے فرمایا ہے کہ والدین کی جائز مانو، رسول اللہ کی مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر اللہ ہمیں یہ حکم نہ دیتا تو ہم مان لیتے؟ اللہ ہمیں حکم والدین کی خدمت کا نہ دیتے تو بوڑھوں پر کون کیا کرتا ہے؟ ہم بھی عربوں کی طرح کسی ایک ہوٹل میں ان کو بھیج دیتے، مگر میرے رب نے فرمایا ہے کہ ان کی قدر کرنا ہے۔
تو آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم مانیں گے صرف کسی کے، کس کی مانیں گے؟ شرمائیں گے کس سے؟ حیا کس سے کریں گے؟ ڈریں گے کس سے؟ توقع کس سے رکھیں گے؟ امید کس سے رکھیں گے؟ سوال کس سے کریں گے؟ بس یہ ساری چیزیں مخلوق سے کاٹ کر ایک اللہ کے لیے خاص کرو، پھر دیکھو یہ سارے اعمال خود بخود آسان ہو جائیں گے، پھر آپ کا کمپیوٹر کام کرنے لگ جائے گا، پھر تمہارا دل تہجد میں بھی لگے گا، نمازوں میں بھی لگے گا، خشوع خضوع میں بھی لگے گا، پھر دیکھو دعاؤں میں بھی دل کا تسکین نصیب ہوگا، والدین کی خدمت میں بھی سکون نصیب ہوگا، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کا دل 24 گھنٹے تڑپ رہا ہوگا، مگر تاریں ٹھیک کرنی چاہیے۔ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت